جو ویڈیو کو دیکھ رہا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آج گھر میں سب باہر گئے ہوئے تھے، صرف میں اور میرے سسر گھر میں تھے۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں تھے، میرے سسر۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے پورے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ انہوں نے آہستہ سے میرا نام لیا۔ آواز میں کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں تھی، بس ایک گہری سی شدت۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر میری سانس اکھڑ سی گئی۔ وہ میرے قریب آتے گئے، میں پیچھے ہٹی مگر دیوار آ گئی۔ ان کے ہاتھ نے میرے کندھے کو چھوا، صرف کندھا، لیکن اس چھوٹے سے لمس نے میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ میں نے آنکھیں نیچی کر لی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لمحہ غلط ہے مگر میں وہاں سے ہٹ نہیں سکی۔ ان کی سانس میرے بالوں تک آ رہی تھی۔ کمرے میں صرف ہمارے سانسوں کی آہٹ تھی۔ میں نے سر اٹھایا تو ہماری نظریں مل گئیں۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میں پہلے کبھی نہ دیکھ سکی تھی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ کبھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن آج بتا رہی ہوں۔ سسر جی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ اور مضبوط کر دیا اور میرے اور ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں سالوں سے دبی ہوئی ایک عجیب سی تڑپ اور جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بالکل قریب ہو کر مدھم سرگوشی میں کہا کہ آج گھر میں کوئی نہیں ہے، آج کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ان کے الفاظ اور ان کی گرم سانسوں نے میرے جسم کے اندر ایک عجیب سی کپکپی پیدا کر دی۔ انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے چہرے کو تھاما اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرے اور قریب ہو گئے۔ کچن کی اس گھٹن اور تپش میں ہماری سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ میرے اندر کا ضمیر چیخ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یہ وہ رشتہ ہے جس کا احترام فرض ہے، لیکن ان کا یہ لمس اور ماحول کا سحر مجھے بالکل مفلوج کر رہا تھا۔ ان کی زلفوں کی مہک اور ان کے ہاتھ کی گرمی میرے پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ سسر جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور دھیمی آواز میں بولے، تم نہیں جانتی کہ اس گھر میں تمہارے آنے کے بعد سے میں نے اپنی خواہشات کو کس طرح مارا ہے۔ تمہارے شوہر کی بے پرواہی اور تمہاری یہ تنہائی مجھے روز جلاتی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے دل کی ایک دردناک کونے کو چھو لیا۔ میرے شوہر واقعی مجھے وقت نہیں دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سسر جی کے اس رومانوی اور جنونی رویے نے مجھے ایک لمحے کے لیے جذباتی بہاؤ میں بہنے پر مجبور کر دیا۔ ماحول میں اتنی شدید کشیدگی ہوئی تھی کہ اگر ایک پل اور گزرتا تو ہم تمام حدود کو پامال کر بیٹھتے، لیکن جیسے ہی سسر جی نے مجھے اور اپنے قریب بھیجنے کی کوشش کی، اچانک کچن کے شیلف سے ایک شیشے کا گلاس چھٹک کر نیچے گرا اور زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ اس اچانک آواز نے ہم دونوں پر جیسے برفانی پانی ڈال دیا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے فریج اور فرش پر بکھر گئے تھے۔